السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا يموت ولا ينام والصلاة والسلام على حبیبہ خیر الانام وعلى آلہ الکرام واصحابہ العظام ومن والاہم وتبعہم بإحسان إلی یوم القیام، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال عز وجل فی مقام آخر: ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان محترم و سامعین کرام، آج اس مقام پر جو گفتگو کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اخروی کامیابی کی ضامن ہے۔ اور گفتگو کیا ہے، اس کا خلاصہ صرف دو باتیں کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں افضل ترین نعمت کیا ہے اور عظیم سعادت کیا ہے، اور دوسری بات کیا ہم اس عظیم نعمت اور اس سعادت کے قدردان بھی ہیں یا نہیں۔ ان دو باتوں پہ گفتگو کی سعادت حاصل کروں۔ حاضرین محترم، خلاق دو جہاں اللہ رب العزت نے جس طرح ہم سب کو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، اس طرح اپنی بے شمار نعمتوں سے بھی ہم کو بہرہ مند فرمایا۔ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، نعمتیں مادی بھی ہیں، معنوی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ الغرض ہر طرح کی بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو سرفراز فرمایا۔ ہم فقط مال و دولت، بنگلہ گاڑی کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو چھوڑیں، صرف اپنے جسم اور اعضائے جسم کا ملاحظہ اور مشاہدہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ اعضائے جسم بھی اللہ رب العزت کی کیسی عظیم نعمت ہے کہ ایک ایک عضو سے ہم مختلف کام لیتے ہیں۔ ہاتھ ہے، اس کے کچھ کام ہیں، پیر ہے، اس کے کچھ کام ہیں، آنکھیں ہیں، اس کے کچھ فوائد اور خواص ہیں۔ ہر عضو کی اپنی جگہ اہمیت اور اس کا نعمت ہونا مسلم ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی 1,00,000 روپے کے عوض آپ اپنا ایک انگوٹھا ہی دے دو، کیا کوئی شخص ہوگا جس کو خدا نے عقل و سمجھ دی ہو کہ وہ کہے گا لے لو ایک انگوٹھا اور 1,00,000 روپے دے دو؟
ہر دانشمند یہی فیصلہ کرے گا کہ نہیں چاہیے ایسے 1 لاکھ خدا نے صحت تندرستی اگر مقدر رکھی ہو تو ہم اس سے کہیں زیادہ کما لیں گے، اور اگر نہ بھی کمائیں تو یہ خدا کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی ترقی کی کس چوٹی تک پہنچ چکی ہے؟ سائنسداں خلا میں پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، چاند میں پہنچنے اور سیر کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم شاہکار انسانی جسم، یہ سارا جسم تو درکنار، اس کا ایک عضو مثلاً کوئی نابینا ہے، ایک آنکھ ہی ایسی بنا کے دے دو جو خدا نے تخلیق انسانی کے موقع پہ انسان کو عطا فرمائی، کیسی عظیم ترین نعمت کہ یہ پورا حلقہ آنکھ کا، اس میں ہم مشاہدہ کس سے کرتے ہیں؟ اس حلقے میں ایک سفیدی ہے، سفیدی کے اندر پھر سیاہی ہے، پھر سیاہی میں ایک نقطہ ہے جس سے سارے عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ عقل کو آپ سمجھاتے بیٹھیں کبھی وہ تسلیم کرنے سے عاجز رہے گی، کس طرح ایک چھوٹے سے نقطے میں سارا عالم سما جاتا ہے۔ آپ کھلے میدان میں جائیں، حد نظر تک جہاں تک آپ کی نگاہ ہے کوئی آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ آنکھ چھوٹی ہے اتنا سارا منظر سما نہیں سکتا، اس میں زمین سما جاتی ہے، اس میں آسمان سما جاتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ۔ تو کیا سائنسداں اتنی عظیم ترقی کے باوجود بنا سکتے ہیں؟ ان کے پاس اس عضو کو تقویت پہنچانے کے تو اسباب اور آلے ہیں، چشمہ ہے، لینسز ہیں، کسی کی بینائی کم ہے، کمزور ہے، تو اس طرح کچھ اسباب اور وسائل سے اس کو تقویت تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اپنی ساری جد و جہد اور ساری کد و کاوش اور محنت و مشقت سے ایک آنکھ بنا ڈالیں، یہ ان کے بھی بس کے باہر ہے، یہ ان کی بھی طاقت سے باہر ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی کیسی عظیم نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ نے ہمیں کتنی اونچی اونچی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں، یہ صحت و تندرستی ایک نعمت ہے، مال و دولت ایک نعمت ہے، گھر بار نعمت ہے، ذریعے آمد و رفت کے لیے ذریعہ گاڑی اور کار وغیرہ سواری یہ نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں میں سب سے عظیم ترین افضل ترین نعمت کیا ہے؟ اور اس کا فیصلہ یوں کیجئے، کسی بھی نعمت کی اہمیت اس کا تعین 2 چیزوں سے ہوگا، اس نعمت کی حاجت اور ضرورت کتنی ہے، اور اس نعمت کا افادہ کس قدر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مال خدا کی عظیم نعمت ہے کہ زندگی کے تقریباً کام، روٹی کپڑا مکان سے لے کے ہر چھوٹی بڑی ضرورت اس کی تکمیل کے لیے مال وسیلہ بنتا ہے۔ بھائی گاڑی چاہیے تو اس کے لیے پیسہ درکار ہے، دولت درکار ہے، گھر چاہیے اس کے لیے دولت درکار ہے، عمدہ لباس چاہیے اس کے لیے دولت درکار ہے،
کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، اس کے لیے دولت درکار ہے۔ تو کیا مال خدا کی عظیم نعمت ہے؟ اور اسی طرح اگر کہے کہ بھئی مال کی افادیت کسی مقام پہ آ کے محدود ہو جاتی ہے، تو یہ خدا کی نعمت تو ہے لیکن افضل ترین اور عظیم ترین نعمت نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا نعمت ہے؟ اب غور کرتے جائیں، والدین کیا یہ خدا کی عظیم نعمت ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہماری ولادت کا یہ سبب بنے، ہماری پرورش کی، ہمارے اچھے اور برے کا خیال رکھا، چلنا پھرنا سکھایا، تعلیم و تربیت دی، بڑا کیا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، اور اب بھی اگرچہ ہم بڑے ہیں اور شاید ہم میں سے بہتوں کے ہمارے اپنے بھی بچے ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہم والدین کے احسان مند ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ تو کیا والدین خدا کی عظیم نعمت ہیں؟ کتاب و سنت کی تعلیمات بھی اس طرح ہے کہ ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کا درجہ بتایا گیا اور بولا گیا کہ جس قدر ان کی خدمت کی جائے ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا والدین خدا کی افضل ترین اور عظیم ترین نعمت ہیں؟ حاضرین محترم، یقیناً والدین خدا کی عظیم نعمت ہیں، لیکن اس سے عظیم تر بھی کوئی نعمت ہے۔ کیوں؟ اگرچہ ہم اپنی آخری سانس تک والدین کی خدمت کرتے رہیں تب بھی ہم ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نظر رحمت سے دیکھتے رہیں، ان کو اف تک نہ کہیں، ان کا ہر حکم بجا لائیں، یہ سارے کام کرتے رہیں تب بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ غور کیجئے اور ہم غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ والدین کے احسانات کا تعلق کس عالم سے ہے؟ اس دنیا عالم جہاں، اس دنیا کی حد تک ان کے احسانات ہیں۔ ہم جب تک پیدا ہوئے نہ تھے والدین کا کوئی احسان ہمارے اوپر نہ تھا، اور ہم جب اس دنیاوی زندگی کو مکمل کر کے قضا کے پوری ہونے پر رخصت ہو جائیں گے تو جہاں سے عالم برزخ شروع ہوگا وہاں ان کے کوئی احسانات نہیں، عالم آخرت وہاں ان کے کوئی احسانات نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو جن کے احسانات صرف اس عالم سے ہیں، نہ عالم ارواح میں کوئی احسان تھا، نہ عالم برزخ اور نہ عالم آخرت میں کوئی احسان ہوگا، ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اس ذات بابرکت کے احسانات کے حق ادائی کا کیا تصور ہوگا کہ جن کے احسانات عالم ارواح میں بھی ہم پر شامل تھے، اس جہاں میں بھی ہے، قبر و حشر میں بھی آپ کے احسانات ہمارے شامل حال رہیں گے۔ ان کے احسانات کا کہ ان کی حق ادائی کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اور اس ذات بابرکت سے افضل ترین خدا کی کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ جس ذات بابرکت کی حاجت و ضرورت ہمیں عالم ارواح میں بھی تھی، عالم دنیا میں بھی ہے، عالم قبر اور عالم حشر میں بھی رہے گی، اور وہ ذات ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تمام عالم انسانیت کے لیے خدا کی وہ افضل ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے کہ جس نعمت کی اہمیت کا، عظمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہوئی افضل ترین، عظیم ترین نعمت کی۔ اب عظیم ترین سعادت کیا ہے کہ اس عظیم خدا کی اس عظیم نعمت سے جڑ جائیں، ان کا دامن تھام لیں، ان سے وابستہ ہو جائیں، ان کے لائے ہوئے پیغام کو سر تسلیم خم کر کے ان کا کلمہ پڑھیں اور ان کے دین سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ ساری انسانیت کی سعادت اور ان کی دنیاوی اور اخروی سرخروئی اور کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہم کلمہ طیبہ، صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایت سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، آپ کی سیرت طیبہ کو اسوہ بنا کر چلتے رہیں کہ یہ وہ سعادت ہے کہ جس کے بعد کوئی شقاوت نہیں ہے۔ تو اب حاضرین محترم، گفتگو کے دوسرے حصے پہ آتا ہوں۔ کیا ہم اس نعمت اور اس سعادت کے قدردان ہیں؟ کیا ہم اس نعمت پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ کس عظیم نعمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا؟ حاضرین محترم، اگر ہم اپنی زندگیوں کا، اپنے معاشرے کا اور اپنے احوال کا جائزہ لیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی شکر گزاری اور قدردانی تو دور کی بات ہے، ہمارے احوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ہم اس کو نعمت بھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے دین کو اختیار کیا تھا، اپنی دین کو حاصل کیا، ہماری طرح مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر مسلمان نہیں بنے، دین کو اختیار کیا، حاصل کیا، دین کی راہ میں مشقتیں، صعوبتیں برداشت کی، جان و مال قربان کرنا گوارا کیا، لیکن دین سے وابستگی کو توڑنے یا اس سے منقطع ہونے کا تصور اور وہم و گمان ان کی زندگیوں میں نہ تھا، اور وہ اس پہ شاکر اور اس کے کما حقہ قدرداں بھی تھے۔ دین اسلام سے وابستگی کیسی عظیم ترین نعمت ہے، اسی سے دنیا میں سعادت ہے، کامیابی ہے، اسی سے آخرت کی سرخروئی ہے، نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ہو نہ ہو، کوئی خواہش تکمیل ہو نہ ہو، یہ دعا ہر گھڑی ہر لمحہ ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دین محمدی پہ قائم دائم رکھے، ہم جئیں اسی دین پہ، مریں اسی دین پہ اور اٹھیں اسی دین پہ۔ نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اس دعا کا حصہ ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھے تو دین اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان،
اور ہم میں سے کسی کو وفات دے تو ایمان پہ موت عطا کرنا، اور وہی شخص کامیاب و کامران ہوگا اخروی زندگی میں کہ جس کی آخری گفتگو بموجب حدیث شریف من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری گفتگو کلمہ طیبہ ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا اور داخل جنت ہوگا۔ تو حاضرین محترم، ہم دنیا اگر دائمی جگہ ہوتی، یہاں مر کے فنا ہونا نہ ہوتا، موت نہ ہوتی اس زندگی میں، تو پھر یقیناً شاید مال و دولت عظیم نعمت ہوتی، یقیناً صحت اور تندرستی نعمت ہوتی، یقیناً اسباب و ذرائع نعمت ہوتے عظیم، لیکن کوئی کتنی بھی دولت حاصل کر لے، کیسا خفی الجثہ صحت مند رہے، موت کی آغوش میں جانا ہے اور یہاں فنا ہونا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی نہیں۔ تو ہر وہ نعمت جو اس زندگی سے اس نعمت کا تعلق ختم ہو جائے گا، وہ افضل ترین اور اعلیٰ ترین نعمت نہیں ہو سکتی۔ سو کون سی نعمت ہے کہ جو اس عالم میں بھی کامیابی آپ کو دلائے، سرخرو کرے، اور قبر و حشر میں بھی آپ کو کامیابی دلائے اور سعادتوں سے مالا مال کرے؟ اور یہ نعمت ہے نعمت دین، نعمت اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے وابستگی تا دم آخر۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، وہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کس قدر فکر ہے ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی، اس میں ترقی کی، اس کے استحکام کی، اس کے تحفظ کی، اس کے بقا کی۔ 2-4 لاکھ ہمارے پاس جمع ہو جائیں خدا کے فضل و توفیق سے، کتنی پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم اس کو بینک میں رکھیں گے، تجوری میں رکھیں گے، فکس ڈپازٹ کریں گے، کیسا اس کو چوروں سے محفوظ رکھیں گے، کتنے افکار جمع ہو جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ جب یہ حقیر دولت جو چند روزہ زندگی میں کام آنے والی ہے، اس کی حفاظت کا ہمیں اس قدر خیال ہے، تو وہ نعمت جو دائمی اور ابدی زندگی میں ہمیں کامیاب و کامران کرنے والی ہے، اس کے حفاظت کی کس قدر ہمیں فکر ہونی چاہیے اور کس قدر فکر ہے، اس پہ ہم غور کریں تو افسوس کے ساتھ کہ نتیجہ اس کا کوئی خاص نکلنے والا نہیں۔ ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ الحمدللہ میں نے اس کی فکر بخوبی کر رکھی ہے۔ اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت سی چیزوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، ہم دین سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ اب میں بتاؤں کیسے ہمارے اسلاف جنہوں نے دین کو اختیار کیا تھا، اس کی قدر وہ کیسے کرتے تھے۔ چاہے جان ہو چاہے مال ہو، سب اس نعمت پہ قربان ہے۔ محدث دکن ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی زمانے میں جہاد میں جانے کا موقع ہوا، غزوے جنگ میں جانے کا موقع ہوا، 30,000 درہم ان کے پاس موجود تھی۔ تو جاتے ہوئے اہلیہ کو وہ پیسے سپرد کیے، کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور چلے گئے۔ اب منشاء خداوندی سے ان کی واپسی
کو ایک عرصہ گزر گیا. ان کی اہلیہ حاملہ تھی جس وقت یہ جا رہے تھے، تو 30 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی. بڑی مشکل سے گھر آئے، پہچانا، گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اہلیہ موجود ہیں. خیر، ابتدائی گفتگو کے بعد پوچھا کہ جو امانت میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ ابھی مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ جائیں نماز پڑھ کے آئیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. چنانچہ یہ مسجد تشریف لے گئے، نماز ادا کی. نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ درس ہے، ایک عالم دین جو محدث ہیں اور حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ مثل امام مالک ان کے درس حدیث سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی وہاں بیٹھے بغور درس حدیث کو سنا، بڑا اچھا محسوس ہوا. اب جب درس سے فراغت ہوئی گھر تشریف لائے. اہلیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، گئے تھے مسجد؟ تو کہنے لگے کہ ہاں گیا تھا، اور ایک حلقہ درس حدیث کا تھا، اس میں بھی شریک رہا، بڑا عمدہ درس رہا. تو کہنے لگی کہ جو درس دے رہے تھے وہ تمہارے صاحبزادے تھے، اور جو تم 30,000 درہم مجھے امانت کے طور پہ دے کر گئے تھے، یہ پیسہ پورا ان کی مکمل تعلیم و تربیت میں صرف ہوا، اور وہ محدث بنے، اور ان کے درس سے خلق کا ہجوم اور بڑے بڑے ائمہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو جواب میں کہا کہ خدا کی قسم تم نے اس پیسے کا صحیح مصرف بنایا. یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے برباد کر دیے، ضائع کر دیا، کوئی کاروبار نہیں کیا، تجارت نہیں کی. نہیں، یہ جانتے تھے کہ یہ پیسہ وہاں صرف ہوا ہے کہ جہاں صرف ہونا ابدی اور دائمی زندگی میں کارآمد ثابت ہوگا. تو اس طرح دین کی قدر پہچاننے والے ہمارے اسلاف تاریخ اس ہستی کو ربیعۃ الرائے کے نام سے جانتی ہے، جو بڑے محدث گزرے. تو حاضرین محترم، 1 سال 2 سال کا عرصہ، اس میں آئے دن کچھ نہ کچھ ایسے واقعات مشاہدے میں آ رہے ہیں، اخبار میں خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں، مسلم خواتین غیروں کے ساتھ جو ہے بھاگ گئے اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس نعمت کو جان و مال قربان کر کے بھی ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، ایک حقیر نفسانی خواہش کے عوض اس نعمت کو برباد کر دیا، اور اپنی دنیا بھی تباہ کی اور آخرت بھی تباہ کی. ان واقعات کے کون ذمہ دار ہیں؟ سرپرست اور والدین ان کے ذمہ دار ہوں گے. اگر کوئی غیرت مند والد یہ بھی کہے کہ جہنم میں جائے وہ میری اولاد نہیں، تو کیا وہ اپنی اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے، اس مواخذے سے بری ہو جائیں گے جو روز حشر اللہ رب العزت ان سے سوال فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین اولاد کی جنت اور جہنم ہے. ظاہر ہے کہ جس نوعیت کی تربیت ہوگی اسی نوعیت کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اولاد وہی اعمال میں مصروف ہوگی. کمپنی جیسی ہوگی پروڈکٹ ویسا ہوگا. گھٹیا کمپنی اعلیٰ پروڈکٹ تو دینے والی نہیں. تو آپ ماڈرنائزیشن کے نام پہ آزادی دیں گے، آپ ان کے ہاتھوں میں موبائل تھمائیں گے جس میں یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے،
فحش مضامین ان کا مطالعہ کیا ہے، اس پہ آپ کی نگرانی نہیں ہے، ان کی صحبتیں کیا ہے، اس پہ آپ کی نگرانی نہیں ہے، اسکول کالجز یونیورسٹی میں کیسے جا آ رہی ہیں، اس پہ آپ کی نگرانی نہیں ہے، کس کے ساتھ نشست و برخاست ہے، اس پہ آپ کی نگرانی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اعمال کے وہ ذمہ دار اور وہ جواب دیں؟ یہ تو اپنی تباہی کر رہے ہیں، لیکن روز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دہ بنا رہے ہیں اور آپ کے جہنم میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو حاضرین محترم، خدا را ہوش کے ناخن لیں اور فکر کریں کہ کس درجے کی تربیت ہونی چاہیے، اسلام کیا ہمیں اس بارے میں احکام دیتا ہے، کیسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر اس پہ ہم نگرانی نہ رکھیں تو پھر پچھتاوے اور حسرت کے سوا کوئی چیز ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں۔ تو ان کو احساس دلائیں، روزمرہ کی روٹین میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کو کتاب و سنت سے جوڑے رکھنے والی ہیں، دین کی اہمیت کا احساس دلانے والی ہیں۔ ان کے مطالعے میں کوئی کتاب ہے سیرت کی کہ جس میں دین کے احکام معلوم ہو رہے ہیں، اسلاف کے واقعات پتہ چل رہے ہیں، ایسی کوئی تربیت ہے؟ نہیں ہے تو پھر آج سے اس کی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں کہ کیسا ماحول ان کو فراہم کریں گے، کس طرح ان کی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے، کس طرح ذہن سازی ہونی چاہیے، کب ان کو پتہ چلے گا کہ دین خدا کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس سے جڑے رہنے میں ہماری کامیابی ہے، اس سے کٹ گئے تو یہاں بھی برباد ہوں گے، وہاں بھی برباد ہوں گے، یہ ان کو کب احساس ہوگا؟ تو حاضرین محترم، ضرورت ہے ہر سرپرست اور والدین اپنا فریضہ سمجھ کر اس طرف توجہ دیں، ورنہ پھر یہ اولاد وہ اولاد ثابت نہ ہوگی کہ جو دنیا و آخرت میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو، آپ کی سرفرازیوں کا باعث ہو۔ حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، صحیح ماحول فراہم کریں، ان پہ نظر رکھیں اور ان کی ذہن سازی کریں، دینی ماحول میں ان کی تربیت دیں، ان کو صحیح تعلیم و تربیت اور اخلاق ان کو سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔